لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مسلیان گرامی، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. کہ رہے وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں اور اپنے نفس کی بیجا خواہشات سے رک جاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے حصے میں جنت آنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ایک وہ لوگ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اور دوسری بات جو بتائی گئی کہ اپنے نفس کی ناجائز بیجا خواہشات سے بچتے ہیں، رکے رہتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا. تو دوستوں اور ساتھیوں، کہنا یہ ہے کہ انسان کا جو اپنا نفس ہے، یہ نفس مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، چاہے وہ کفر کی بیماری ہو، شرک کی بیماری ہو، بدعت و خرافات کی بیماری ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، معصیت، بغاوت، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، ایسے بہت سارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسان کا نفس کمزور ہو جاتا ہے اور اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ اپنے نفس کی پاکی صفائی کرے، اپنے نفس کو صاف کرے. اور جو اپنے نفس کو صاف کر لے گیا، جو اپنے نفس کی بیجا خواہشات کو اپنے پیروں تلے کچل دیا، وہ کامیاب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام، خصوصاً پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا گیا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد یہی بتایا گیا کہ آپ دنیا میں اس لیے آئے تاکہ لوگوں کے نفس کا تزکیہ کریں، نفس کو پاک صاف کریں، شرک ہے، کفر ہے، ان سب سے پاک کریں. اس لیے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اور آپ دیکھیں، انسان کا جو نفس ہے یہ ایسا ہے کہ اس میں جو خیالات ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. خیالات جو آتے ہیں اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو مجبور نہیں کیا ہے کہ تم برا ہی کرو یا تم اچھا ہی کرو، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس معاملے میں آزاد رکھا ہے. ہاں، البتہ اتنا ضرور بتا دیا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کفر و شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ بتا دیا. گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، اس بات کو اللہ نے بتا دیا ہے. کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اچھی باتوں کا، بری باتوں کا الہام کر دیا ہے. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اب تم کیا کرنا چاہتے ہو. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے. ایک راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، ایک راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم کون سا راستہ چنتے ہو. تو بہرحال انسان کا جو نفس ہے اس میں خیالات اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں. اب انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ اپنے نفس کو پاک کرے، اپنے نفس کو اچھا بنائے، پاکیزہ بنائے، اپنے نفس کو مصفہ کرے، منقع کرے، صاف ستھرا کرے. یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، خصوصاً مسلمان کو زیادہ اس کو سوچنا چاہیے.
میرے پاس چونکہ وقت بہت مختصر ہے اور زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے، اس لیے بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ انسان کا جو نفس ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اب اہل علم اس میں بحث کرتے ہیں کہ وہ نفس 3 الگ الگ ہوتا ہے یا ایک ہی نفس ہوتا ہے جو بدلتا رہتا ہے، ہم کو اس پر نہیں جانا ہے۔ بہرحال قرآن اور حدیث سے جو ہمیں ملتا ہے، جس کا ثبوت ہے وہ یہی ہے کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ نفس 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، وہ نفس ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، معصیت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی پر پیدا ہوتا ہے، فطرت سے قریب ہوتا ہے، فطرت پر ہوتا ہے ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو نفس امارہ ہے یہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ چونکہ انسان کا نفس ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر نیکی کے مقابلے میں گناہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ انسان کا جو نفس ہے نیکی کی طرف کم جاتا ہے، زیادہ کہاں جاتا ہے؟ گناہوں کی طرف جاتا ہے، زیادہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کیوں؟ جبکہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے بچہ، اطاعت و بندگی پر پیدا ہوتا ہے بچہ، تو اسے نیکی کی طرف زیادہ مائل ہونا چاہیے، تو گناہ کی طرف زیادہ مائل کیوں ہوتا ہے انسان؟ اسی حدیث میں اس کا جواب ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اس کے جواب میں حدیث بتاتے ہیں کہ خارجی حالات، باہر کی چیزیں انسان کے نفس کو متاثر کر دیتی ہیں، اس کی اصل فطرت کو دبا دیتی ہیں۔ جیسے کہ اسی حدیث میں کہا گیا بچہ پیدا تو ہوتا ہے فطرت اسلام پر، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے، عیسائی بنا دیتے، مجوسی بنا دیتے۔ یہ باہر سے آنے والی چیزیں ہیں، یعنی والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں اور اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، یعنی خارجی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کے نفس کو گندا کر دیتی ہیں۔ اور چونکہ سماج و معاشرے میں انسان رہتا ہے، سب سے سابقہ پڑتا ہے، تو یہ باہر کی چیزیں اس کی اصل نفس، اصل فطرت کو مست کر دیتی ہیں، دبا دیتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم اور آپ گھر میں ہمارے ٹیبل رکھتے ہیں، کرسیاں رکھتے ہیں اور ہم ٹیبل کو صاف رکھتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ نے گھر میں ٹیبل رکھا ہوا ہے، ایک کمرے میں رکھا ہوا ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے صاف کیے ہوئے ہیں، پانی سے پوچھ کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور پھر اس ٹیبل کو آپ نے کمرے میں رکھ دیا اور پھر دروازے کھڑکیاں آپ نے بند کر دی، اس میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ ہفتہ 10 دن کے بعد آپ دروازہ کھولتے ہیں، اس ٹیبل کے پاس جاتے ہیں اور ٹیبل پر اپنی انگلی رکھ کر ایسے دیکھتے ہیں، آپ کو کیا نظر آئے گا؟ دھول نظر آئے گی آپ کو؟ جبکہ آپ نے ٹیبل کو صاف کر کے رکھا ہے، پوچھ کر رکھا ہے، لیکن مٹی اور دھول جو باہر سے آنے والی چیزیں، آپ نے دروازہ بند کیا کیونکہ سب کچھ، لیکن خود بخود یہ ایسی چیز ہے، صاف کی ہوئی چیز، کہ اس کو ضرورت پڑتی ہے روز صاف کرنے کی، روز صفائی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو آہستہ آہستہ اس پر میل کچیل گندگی بیٹھتی جائے گی اور دھول سے وہ ٹیبل ہٹ جائے گا، بھر جائے گا۔ اب اگر آپ کو ٹیبل ہمیشہ صاف چاہیے تو آپ جانتے ہیں گھروں میں روز اس کی صفائی ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نفس کا معاملہ ہے، نفس کو باہر کی چیزیں متاثر کرتی رہتی ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا نفس پاک و صاف رہے تو اس کی روزانہ صفائی ہونی چاہیے، جیسے ٹیبل کی صفائی ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اب یہ 5 وقتہ نمازیں ہیں، سنن ہیں، اذکار ہیں، یہ وہ روز صفائی کرتے ہیں نفس کی۔ اگر آدمی نماز کا پابند نہیں ہے، اذکار نہیں کرتا ہے، تو کیا مطلب اس کا
دل گندا ہوتا چلا جاتا ہے. تو بہرحال باہر کی چیزیں انسان کے نفس کو متاثر کرتی ہیں. ایک دوسری چیز جو علماء نے بتائی ہے کہ انسان کے نفس کو جو متاثر کرنے والی ہے یا گناہ کی طرف جو لے کر جاتی ہے وہ ہے دنیا کی رنگینیاں. کہا الدنیا حلوۃ خضرا، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بنایا. یہ دنیا کی رنگینیاں، دل فریبیاں، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر انسان زیادہ لپکتا ہے. یہ دنیا کو اللہ نے دل فریب اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، تمہیں آزمایا جائے کہ تم اس میں پڑھتے ہو یا ایک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو. یہی دنیا دیکھو کہاں آ رہی ہے، یوسف علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے. عزیز مصر کی بیوی جو بڑی خوبصورت تھی، یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو جاتی ہے اور دنیا ان کے سامنے بڑے ہی خوبصورت انداز میں آ رہی ہے. آپ بتاؤ اس عزیز مصر کی بیوی نے سارے راستے ہموار کیے، دروازے کھڑکیاں بند کر دی. قالت حیت لک، آؤ میرے ساتھ بدکاری کرو، کھلم کھلا اعلان کر رہی ہے. ایسے موقع پر یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اللہ کی پناہ طلب کی اور کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ میرا جو کہتے ہیں میں اپنے آپ کو پارسا نہیں سمجھتا ہوں. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے آپ کو پارسا نہیں سمجھتا ہوں. میں بہت بڑا یہ نہیں ہوں کہ میں گناہ سے بچ گیا، میں گناہ سے بچ گیا، اپنے آپ کو پارسا نہیں سمجھتا ہوں. قریب تھا کہ نفس امارہ جو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے مجھے گناہ میں مبتلا کر دے، قریب تھا. لیکن کیا ہوا؟ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر میرے رب کا رحم و کرم ہوا اور میں گناہ سے بچ گیا. یہاں دیکھیے آپ جو غور کرنے کی بات ہے، نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. اب اگر آدمی کو گناہ سے بچنا ہے تو آدمی کو شروعات کرنی پڑے گی، پہل کرنی پڑے گی. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب وہ عورت فریفتہ ہو کر آتی ہے، یوسف علیہ السلام فوراً معاذ اللہ، اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اور ابتدا کرتے ہیں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی. اور ان کے قول کے مطابق اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، میرے رب کا رحم کب ہوگا؟ رب کا رحم تھا تو بچا لیے گئے، تو رب کا رحم کب ہوگا؟ کیا ڈائریکٹ اللہ کی رحمت آ جائے گی یا ہمیں کچھ کرنا پڑے گا؟ شروعات ہمیں کرنی پڑے گی، تب اللہ کی رحمت آئے گی. جیسے یوسف علیہ السلام نے پہل کی، اللہ کی رحمت آئی، اور جب اللہ کی رحمت آئی نفس لوامہ رخصت ہوا. جب انسان کوشش کرے گا، پہل کرے گا، آغاز کرے گا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے تو اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوگی. اور جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو نفس امارہ اس کا پیچھا چھوڑے گا، پھر نفس لوامہ اپنا کام شروع کرے گا. دوسری قسم ہے نفس لوامہ. اور نفس لوامہ کیا ہے؟ یہ نفس لوامہ یہ ہے، یہ وہ نفس ہے کہ جب بندہ گناہ کی طرف جاتا ہے، معصیت و نافرمانی کی طرف جاتا ہے تو نفس لوامہ ملامت کرتا ہے، کچوکے لگاتا ہے، بھوکتا ہے اس کو. جب گناہ کی طرف جاتا ہے تو نفس لوامہ آتا ہے اور کہتا ہے کہاں جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ دنیا کی چھوٹی وقتی لذت کے لیے اپنے رب کو بھول رہا ہے. نفس لوامہ ملامت کرتے کرتے اس کو گناہ سے بچاتا ہے. دیکھو آپ ترتیب دیکھو، ہم گناہ سے بچنے کی پہل کریں گے، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی رحمت آئے گی، نفس امارہ رخصت ہوگا، نفس امارہ رخصت ہوگا، پھر نفس لوامہ پر اپنا کام کرے گا، ہم کو گناہ سے بچائے گا. اور جیسے جیسے نفس لوامہ کی گرفت مضبوط ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے بندہ آگے بڑھتا جائے گا. کہاں؟ نفس مطمئنہ کی طرف. اور جب نفس مطمئنہ کی طرف پہنچتا ہے تو اسی نفس مطمئنہ سے اعلان ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے بھائی، ہم کو نفس مطمئنہ تک پہنچنا ہے، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے. اور اسی نفس کے ساتھ اللہ کا اعلان ہوگا کہ آجا میرے بندے، داخل ہو جا میری جنت میں. اللہ اکبر.
اللہ ہم سب کے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. میرے بھائی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی, پہل ہمیں کرنی پڑے گی, آغاز ہمیں کرنا پڑے گا. وہ حدیث کو آپ سنے ہیں نا, حدیث قدسی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے پاس ایک بارش آتا ہے تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں, جب بندہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. بندہ جب آتا ہے تو اللہ آتا ہے, بندہ جب پہل کرتا ہے تو اللہ رحمت کا فیضان کرتا ہے. جب اللہ کی رحمت آئے گی, نفس امارہ جائے گا, نفس لوامہ آئے گا, اور نفس لوامہ انسان کو گناہ سے بچائے گا. اور جیسے جیسے اس کی گرفت مضبوط اور پختہ ہوگی, انسان کا نفس نفس مطمئنہ بنے گا. اور جب انسان کا نفس نفس مطمئنہ بن جائے گا تو اس کے بعد اسے ہر نیکی میں, ہر نیکی چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی, اسے کرتے ہوئے مزہ آئے گا. نیکی کرتے ہوئے پھر لذت ملے گی, اور پھر ہر گناہ سے اسے نفرت ہونے لگے گی. کب؟ جب نفس نفس سے مطمئنہ بنے گا تب. اور ہم سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائیں. اور میرے بھائی نفس مطمئنہ جب بن جائے گا تو اللہ کی قسم ہے عبادتوں میں مزہ آئے گا. ہم جو سجدے کرتے ہیں, ہم جو رکوع کرتے ہیں, ہم جو قیام کرتے ہیں, اس کی جو لذت ہے, اس کا جو مزہ ہے, اس کی جو چاشنی ہے, اس وقت سمجھ میں آئے گی جب نفس مطمئنہ بنے گا. ہم اپنا محاسبہ کریں. میں پہلے اپنے آپ سے خطاب کر رہا ہوں, پھر آپ سب سے. ہم نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, کیا وہ لذت ملتی ہے, مزہ آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو سوال ہے ہمارے آپ پر, ہم پر, کہ ہمارا نفس کہاں ہے؟ امارہ میں ہے, لوامہ ہے, مطمئنہ میں ہے. سوال کرنا ہے. اور جب نفس مطمئنہ بنے گا تو یہ سمجھ لینا کہ لذت ملے گی. بڑا مشہور واقعہ ہے, آپ نے شاید سنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا, موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, اللہ یا عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. اے اللہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں, اور اس لاٹھی سے درخت کے پتے بھی توڑتا ہوں. یہ پتے میرے بکریوں کے کام آتے ہیں, اور وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ, اور اللہ اس لاٹھی سے بہت سارے کام لیتا ہوں. مفسرین یہاں پر نقطہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, اللہ کا سوال تو صرف اتنا تھا, موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام اس سوال کے جواب میں جواب اتنا دے دیتے, اے اللہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے, جواب مکمل تھا نہیں تھا؟ ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ لاٹھی ہے, جواب مکمل. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اسی پر بس نہیں کیا. مفسرین کہتے ہیں کیوں بس نہیں کیا, کیوں جواب کو لمبا کیا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کرتے ہوئے, اللہ سے بات کرتے ہوئے ایک طرح کی لذت مل رہی تھی, ایک طرح کا مزہ مل رہا تھا, ایک طرح کا سکون مل رہا تھا. اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ رب سے جو کلام جاری ہے جلد منقطع ہو جائے, اس لیے کلام کو لمبا کر رہے تھے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک نمازی جب حالت نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے, اپنے رب سے بات کرتا ہے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کر رہے ہیں, لذت مل رہی ہے, مزہ آ رہا ہے. ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, اللہ سے کلام کرتے ہیں, اللہ سے بات کرتے ہیں نماز میں. آپ بتاؤ کیا ہمیں وہ مزہ آتا ہے, کیا ہمیں وہ سکون ملتا ہے؟ وقت نہیں ہے, بہت مختصر سا وقت ہے, ورنہ اس کے بعد اور بھی بہت ساری تفصیل ہے میں آپ کے سامنے رکھتا. لیکن بس ایک مقصود اور مطلوب یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کو ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے. زندگی کب بے وفائی کر جائے, کب زندگی کی شام ہو جائے, ہم اس کو اندازہ لگا نہیں سکتے, کسی کو نہیں پتا ہے. اس لیے اپنے نفس کو مارو, کچھ لو بیجا خواہشات سے, اس کو رونو اپنے پیروں تلے, کچھ لو اپنے پیروں تلے, اور اللہ کی رحمت کا انتظار کرو, پہل کرو. اللہ کی رحمت آئے گی, نفس لوامہ تمہارا سپورٹ کرے گا. پھر نفس لوامہ ترقی جب کرائے گا آپ کو, آپ نفس مطمئنہ پہنچیں گے, اور جب نفس مطمئنہ پہنچیں گے سمجھ لیجیے ہمارا مقصود حاصل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے نفس کو نفس مطمئنہ بنائے, ہمیں مجاہدہ کرنے والا بنائے, اللہ ہمیں دین کی خاطر کوشش کرنے والا بنائے. اللہ جب تک جان میں جان ہے, سانس باقی ہے, اے اللہ تیرے دین پر قائم رکھنا, تیرے دین کی خدمت کرنے والا بنا کر رکھنا, اے اللہ دین اسلام پر باقی رکھنا. اللہ دنیا میں جب تک رکھنا, عزت کے ساتھ رکھنا. خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو, موت آئے تو
اس وقت آئے کہ تو اپنی رضامندی کا پروانہ دے دے تب موت آئے۔ اے اللہ تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے قبر کے جو مسائل ہیں ان سب کو تو جب آسان کر دے تب ہمیں اپنے پاس بلا۔ اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو، معصیتوں کو، نافرمانیوں کو اے اللہ تو درگزر فرما دے، بخش دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک کس طرح سے مصیبتوں سے، پریشانی سے جھوج رہا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اس بڑی مصیبت سے، پریشانی سے نجات دے دے۔ اللہ دنیا میں عزت کے ساتھ رکھنا، خاتمہ ہوتے ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔